بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے 2086 نمبر حدیث پاک پر کلام کیا تھا۔ حضرت عون بن ابی جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے والد کو دیکھا کہ انہوں نے ایک ایسا غلام خریدا جو فسد لگاتا تھا، حجامہ کرتا تھا۔ انہوں نے اس کے فسد لگانے کے آلات کو توڑنے کا حکم دے دیا کہ نہ آلات ہوں گے نہ کمائے گا۔ تو میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور خون کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے، اور گودنے والی اور گدوانے والی اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے سے منع فرمایا، اور تصویر بنانے والے پر لعنت کی ہے۔ تو پچھلے تمام پوائنٹس پہ ہم پچھلے پروگرام میں کلام کر چکے ہیں۔ تصویر کا مسئلہ چل رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا تصویر سے مراد ایک تو صرف یہ صورت ہے، اور جاندار کی صورت مراد ہوتی ہے۔ بے جان کی کتنی آپ بنا لیں، درخت بنائیں، پہاڑ بنائیں، سینریز بنائیں، بنا سکتے ہیں آپ، لیکن پرندے، جانور، انسان، ان کا آپ مجسمہ بنائیں اور چہرہ بالکل واضح ہو، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر آپ نے پکچر کھینچی کیمرے سے اور پرنٹ آؤٹ نکال لیا اس کا، یہ بھی منع ہوگا۔ اور پہلے دور میں جو اب تو خیر وہ کیمرے ختم ہو گئے کہ آپ کی پکچر کھینچتے تھے تو نیگیٹو بن جاتا تھا، اس نیگیٹو پر بھی پکچر آتی تھی، اگرچہ واضح نہیں ہوتی تھی، یعنی کلر واضح نہیں ہوتے تھے، وہ بھی حرام تھا، لیکن ضرورت کے تحت استثناء ہوتا ہے، جائز تھا۔ اچھا، اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب اس دور میں تصویر صرف اسی وقت آپ پرنٹ اس کا نکال سکتے ہیں یا آپ لے سکتے ہیں، بنوا سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں کہ جب ضرورت ہو۔ جیسے ڈاکومنٹس وغیرہ میں تصویر لگانی ہے تو اب آپ خود تو نہیں کھینچ سکتے، تو پھر اس کی کھینچنا بھی جائز ہوگا، اس کی اجرت بھی جائز ہوگی، یہ تو ٹھیک ہے۔ اور چہرے کی بس یہ یعنی چہرہ منع ہوتا ہے، باقی دھڑکی آپ بنا سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جہاں پکچر بنتی ہے، ثبت ہوتی ہے، وہ منع ہے۔ اچھا، پکچر کسے کہتے ہیں؟ عکس ساکت کو کہتے ہیں، یعنی جیسے آپ کے چہرے کا پکچر کھینچی تو اب وہ دیکھیں آپ تصویر میں آئے تو آپ رکے ہوئے ہیں، ساکت ہے، عکس بھی آ گیا، اصل تو نہیں ہے، عکس ہے، اور ساکت بھی، یہ ہے فوٹو۔ تو جو موبائل ہوتے ہیں یا ڈیجیٹل کیمرے ہوتے ہیں، ان کے اندر اب پکچر بنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ریز ہوتی ہیں یا ڈیٹا ہوتا ہے، وہ متشکل اس کو مشینری متشکل کر کے آپ کو دکھاتی ہے، پکسلز ہوتے ہیں بہت سارے، اگر اس کو دیکھیں تو تصویر نظر نہیں آئے گی، پورا موبائل توڑ دیں آپ نہیں نظر آئے گا، تو اصل میں پکچر بن نہیں رہی۔ تو اس کا مطلب ہے کھینچنا تو ٹھیک ہے، اور اس کو اگر آپ کمپیوٹر میں رکھیں یا موبائل میں رکھیں تب بھی ٹھیک ہے، ہاں پرنٹ آؤٹ نکالنا اب بھی بلا ضرورت منع ہوگا۔ تو بس اس پہ ذرا توجہ فرمائیں۔ تو تصویر بنانا شوقیہ ہو اور پرنٹ آؤٹ وغیرہ جیسے آپ نکال لیتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ بہت سے لوگ ڈیکوریشن پیس بناتے ہیں سنگ مرمر وغیرہ کے، وہ بھی پوچھتے ہیں مسائل، ان کو بھی ہم مشورہ دیتے ہیں، جیسے آپ نے خرگوش بنایا، گھوڑا بنایا، منہ جو ہے نا صرف چکنا رکھ دیں، پورا ناک، آنکھ، کان تو بنیں گے، آنکھ ناک وغیرہ بالکل واضح نہ کریں، سیدھا بس یوں، باقی پورا دھڑ اجازت ہوگی۔ لیکن جہاں آپ نے چہرے کے نقوش واضح کیے تو پھر آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا، اس پر تھوڑی سی توجہ فرمائیے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ پہلے باب ہے، باب ما یکرہ من الحلف فی البیع، سودا بیچنے کے لیے قسم کھانا مکروہ ہے، اس کا باب۔ حدیث نمبر اچھا پہلے ایک حدیث ہے 2087 نمبر ہے، یہ دیکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جھوٹی قسم سودے کو جلدی نکال دیتی ہے، برکت کو مٹا دیتی ہے۔ اس پر ہمارا کلام ہو چکا کہ جھوٹ بولنے سے چونکہ سامنے والا ایک اعتماد کر لیتا ہے کہ بھئی سچ ہی کہہ رہا ہوگا یار، قسم تو جھوٹی نہیں کھائے گا، تو آپ اپنے چیز کو بیچ دیتے ہیں جھوٹ بول کر۔ لیکن آخرت میں تو اس کا بڑا وبال ہے، جو بڑے مزے سے جھوٹ بول بول کر پیسہ کما رہے ہیں نا، یہ آخرت میں اتنا پچھتائیں گے جس کو کوئی انتہا نہیں۔ یعنی آخرت کے ہیرے جواہرات کو مٹی کہتے ہیں نا، مٹی جس کو، وہ بھی گندی کیچڑ والی مٹی، اس کے بدلے میں بیچ رہے ہیں۔ یہ دنیا کے ٹکے کچھ کام نہیں آئیں گے، اصل آخرت ہے، یہ دنیا تو ابھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اتنا سستا سودا کر کے اپنے آپ کو آخرت کی ندامت اور ذلت اور عذاب پر پیش کرنا، یہ صرف بے عقلوں کا کام ہو سکتا ہے، جاہلوں کا کام ہو سکتا ہے، سمجھدار انسان کبھی نہیں کرے گا۔ ہمت رکھیں اور سچ بولیں۔ تو سرکار نے فرمایا برکت مٹ جائے گی، یہ پیسہ آپ کے پاس کبھی نہیں ٹکے گا۔
اس سے آپ اگر مکان بھی بنا لیتے ہیں نا، میں نے دیکھا اولاد لڑے گی اس مکان کے اوپر، گریبان پکڑے گی، ایک دوسرے سے لڑیں گے، بالکل جانوروں کی طرح لڑیں گے۔ یہ سب آپ ہی کی برکات ہیں جو بعض اوقات اولاد کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں نہ کریں، خود پچھتائیں گے اور اپنے اولاد کو تباہی کے راستے پہ آپ لگائیں گے۔ ایسا نہ کیجئے۔ اگر آپ خود گناہ کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں، تو یقیناً اولاد بھی اس پر شیر ہوگی۔ اور ان ماں باپ پر بھی مجھے افسوس ہے کہ جو اولاد اگر رکنے کی کوشش کرے تو اس کو ڈانٹتے ہیں، اسے بے وقوف قرار دیتے ہیں، اسے بدھو قرار دیتے ہیں، اور اس کو فورس کرتے ہیں کہ نہیں تم حرام کماؤ، سب کما رہے ہیں۔ اور اس طرح اپنے بچوں کی آخرت کو برباد کرنا، کیا یہ ماں باپ کی طرف سے دوستی کہلائے گی یا دشمنی کہلائے گی؟ ایک باپ اپنی اولاد کو آگ میں دھکا دے اور پھر یہ کہے کہ نہیں میں اس کا دوست ہوں، محبت میں دھکا دے رہا ہوں، آپ کیا اس بات کا یقین کریں گے کبھی؟ تو ایسے ہی ہم جب گناہوں کی طرف، حرام کی طرف، ناجائز کی طرف، اللہ کے نافرمانی کی طرف زبردستی اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو لے کے جا رہے ہوں، تو یہ کوئی محبت نہیں ہے صاحب، یہ آپ اس کو محبت کہتے ہیں، اور آپ بھی بڑے بھولے ہیں کہ جو دشمنی ہے اس کو محبت کا نام دے رہے ہیں۔ یہ پھر مرنے کے بعد پتہ چلے گا، اللہ تعالی رحم فرمائے۔ اب یہ باب ہے باب ما یکرہ من الحلف فی البیع، سودا بیچنے کے لیے قسم کھانا مکروہ ہے، اس کا باب۔ حدیث ہے 2088۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بازار میں اپنا سودا دکھا کر قسم کھائی کہ اس سودے کی اتنی قیمت لگ چکی ہے، یعنی کوئی چیز دکھائی اور قسم کھائی کہ لگ چکی ہے، جبکہ اس کی اتنی قیمت نہیں لگی تھی۔ اور کیوں اس نے کیا؟ تاکہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ اس سودے کو فروخت کرے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت خریدتے ہیں، سورہ آل عمران 77، یعنی مذمت بیان ہوئی۔ تو اس لیے بس یاد رکھیے گا کہ اگر ہم جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچتے ہیں، جیسے بعض دکاندار غلط بیانی کرتے ہیں، ایک چیز 100 روپے کے لیے 150 کی تو ہم نے خریدی ہے۔ اب یہ بھی نہیں سوچتے کہ آپ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں، ابھی آپ اس کو 125 میں بیچ دیں گے، تو پھر کیا 15 روپے آپ نے نقصان کیا ہے اپنا، 25 روپے نقصان کر کے آپ بیچ رہے ہیں؟ یعنی خیال نہیں کرتے کہ بھئی ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں مجھے تو میں تو خود اتنے کی خریدی اور پھر آپ اس سے کم، اتنے اچھے آپ کہاں سے ہو گئے کہ 150 میں آپ نے خریدی اور 125 میں آپ نے بیچ دی؟ اس کا مطلب جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے خریدی ہوگی 60 کی، 65 کی، 70 کی، کہاں پہ جا کے آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی ایک ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک وہ چشمہ بیچ رہا تھا، وہ اس سے پتہ کیا، اس نے کہا 1400 روپے۔ اب وہ بڑے ماہر ہیں خرید و فروخت میں، اور سب چیزیں جانتے تھے، تو کہنے لگے میں نے کہا 200 روپے دوں گا اس کے، لینے؟ کہنا اچھا چلو 250 دے دو، تو 250 میں لے کر آئے۔ اب آپ اندازہ کریں کہاں 1400، کہاں 200، زمین آسمان کا فرق۔ مجھے تو شرم سی آتی ہے بعض اوقات بہت کم کرواتے ہوئے، خواتین بہت تیز ہوتی ہیں، یہ کافی کم کروا لیتی ہیں، ہمیں تو شرم آتی ہے کم کرواتے ہوئے۔ یعنی آپ خود سوچئے کہاں 1400، کہاں 200، آپ کتنا 1200 روپے ایک چیز کے اوپر بول رہے ہیں کہ کون کتنا کم کرائے گا، 400 کرا لے گا، 500، تب بھی ایک چشمے کے اوپر 400 روپے، 500 روپے نفع۔ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ اور پھر جھوٹ بول کر، چلیں یہ تو ایک قیمت تھی نا اس نے بتائی اپنی چیز کی، ایک تو ویسی میں نے ایک مثال دی آپ کو، لیکن بعض تو قسمیں کھاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ذرا توجہ کرنی چاہیے، ایسا نہ کریں، آپ کو اس کا بہت نقصان ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ چند چیزوں کی وجہ سے، چند مادی فائدوں کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کو ناراض نہ کریں ورنہ پچھتائیں گے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب ما قیل فی الصواغ، سناروں کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا اس کا باب۔ حدیث نمبر ہے 2099، یعنی 2089۔ حضرت علی بن حسین کہتے ہیں کہ حضرت حسین بن علی نے خبر دی، حضرت حسین علیہ السلام، اور انہوں نے بیان کیا کہ ان کو حضرت علی علیہ السلام نے خبر دی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میرے حصے میں مال غنیمت سے ایک اونٹ آیا تھا، اور ایک اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خمس میں سے عطا فرمایا تھا۔ پھر جب میرا ارادہ ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ علیہ السلام کی رخصتی کرا کے لاؤں، تو میں نے بنو قینقاع کے ایک سنار شخص سے وعدہ کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے گا اور ہم اذخر گھاس لاد کر لائیں گے،
میرا ارادہ تھا کہ میں وہ گھاس سناروں کو فروخت کر کے اپنی شادی کے ولیمے میں اس رقم سے مدد لوں گا۔ تو اس میں چند چیزوں کا بیان ہے۔ ایک تو علیہ السلام میں نے لفظ ذکر کیا کیونکہ یہ حدیث میں امام بخاری نے لکھا ہے۔ ہمارے عرف میں علیہ السلام کا لفظ انبیاء علیہم السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ، جمع کے لیے رضی اللہ تعالی عنہم استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا استعمال کرتے ہیں، اور عموماً جو اولیاء اعظام ہوتے ہیں ان کے لیے رحمت اللہ علیہ یا رحمہ اللہ، علیہ الرحمہ، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ ہمارے عرف کے اعتبار سے ہے۔ اگر کوئی غیر نبی کو علیہ السلام کہہ دے، اسی طرح کسی غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہہ دے، اسی طرح اگر کسی نبی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہہ دے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے جائز، ٹھیک ہے نا۔ تو چونکہ یہ حدیث میں تھا، اسی طرح بعینی میں نے الفاظ کا ترجمہ آپ کو کیا، تو لہٰذا ہونا یہ چاہیے بہرحال جو اچھا انسب صورت ہے۔ یہ تو ایک جوازی اور عدم جواز کا مسئلہ بتایا آپ کو۔ لوگوں کی عقول کا بھی اعتبار کریں۔ بعض اوقات ہم ایک چیز استعمال کرتے ہیں شرعی لحاظ سے بالکل جائز ہوتی ہے، لیکن لوگ اس سے بدگمان ہونے لگ جاتے ہیں۔ اب جیسے ہم بہت سارے فقہا کے بارے میں پڑھتے ہیں، صاحب ہدایہ کے شاگردوں نے لکھا ہے قولا، آپ نے لکھا تھا قولا، انہوں نے آگے رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ حضرت صاحب ہدایہ کے لیے فقہ کی کتاب ہے۔ تو اب بعض لوگ جب ہم غیر نبی کے لیے علیہ السلام استعمال کر دیں یا کسی ولی کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ استعمال کریں، انتقال ذہن فوراً علیہ السلام سے نبی کی طرف، رضی اللہ عنہ سے صحابی کی طرف، تو پھر عوامی درجہ جو ہے وہ بدگمانی کرتے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی درجہ کسی کا نبیوں کے برابر تو نہیں کر دیا، کسی غیر صحابی کو صحابی تو نہیں مان لیا۔ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں اگر آپ لوگوں کی عقول کی رعایت کریں تو بہت ہی اچھا، یا پھر وضاحت کر دیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حصے میں مال غنیمت سے اونٹ آیا۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ کہا ہے کہ ذکر کیا گیا، اور ایک اونٹ سرکار نے مجھے خمس میں سے عطا فرمایا۔ خمس کہتے ہیں چیز کے 5ویں حصے کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ مقرر کیا تھا، یہ کل کا خمس ہوا، اور پھر اس 5ویں حصے کے بھی 5 حصے، ان میں سے ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، ایک قرابت داروں کے لیے، اور پھر دیگر مساکین اور دیگر لوگوں کے لیے، مسافروں کے لیے مختص تھا، تو خمس میں سے بھی خمس۔ تو وہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خمس میں سے ایک اونٹ عطا فرمایا۔ پھر جب میرا ارادہ ہوا کہ میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کروں، تو کہتے ہیں کہ میں نے بنو قینقاع کے ایک سنار شخص سے وعدہ کیا، یعنی اس سے عہد کیا کہ ہم جائیں گے اور ازغر گھاس لے کر آئیں گے، اور اس کو سیل کر کے اور اس سے پھر شادی کے ولیمے کی رقم اس سے میں لوں گا۔ ازغر ایک خاص گھاس تھی جو سنار اس کو یوز کرتے تھے، خیال میں صفائی وغیرہ کے لیے سونے کی استعمال کرتے ہوں گے، اور اس کے علاوہ گھروں کے اوپر چھتوں پہ بھی وہ ڈالی جاتی تھی اور وہ بکتی تھی اچھی قیمت میں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 2090 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مکے کو حرم بنایا ہے، یعنی محترم بنایا ہے، اور وہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور وہ دن کی 1 ساعت یعنی 1 گھنٹے کے لیے میرے لیے حلال ہوا تھا، یعنی وہی جو آپ نے فتح مکہ کے وقت تشریف لائے تو قتال کو بعض کے حق میں آپ نے جائز قرار دیا، اس کے بعد منع فرما دیا، اب فرمایا نہ اس سے پہلے حلال نہ اس کے بعد حلال، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی اللہ تعالیٰ اس کو امن والا شہر بنا دے۔ تو لکھا یہی ہے، میں نے پڑھا کہ زمانے جاہلیت میں بھی مکے پہ کبھی حملہ نہیں کیا کسی نے، وہ ابرہہ نے کیا، اس کے بعد کسی نے مکے پہ حملہ نہیں کیا، اور اللہ نے اس کو محفوظ رکھا، یہ بڑی بات ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1 دن کی ساعت میں میرے لیے حلال ہوا تھا، بس پھر اس کے بعد منع ہے۔ اس کی گھاس کاٹی جائے گی، نہ اس کے درخت کو کاٹا جائے گا، اور نہ اس کے شکار کو بھگایا جائے گا۔ اگر کوئی ہرن وغیرہ اب تو خیر ختم ہی ہو گئے، لیکن اس دور میں ایسا نہیں کہ اس کو تنگ کیا جائے، اور نہ اس میں گری ہوئی چیز کو اعلان کرنے والے کے سوا کوئی اور اٹھائے گا۔
اگر کوئی پڑی ہوئی چیز مل جائے رہنے دو، مسلمان بھائی خود اٹھائے گا، اور اٹھا لیا تو اعلان کریں۔ تو صرف اعلان کرنے کی نیت سے کوئی اٹھائے تو اٹھا سکتا ہے، سرکار نے فرمایا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ جب یہ بات سنی انہوں نے، آپ کے چچا ہیں، کہ سرکار نے اصغر گھاس کو منع کیا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سوائے اصغر گھاس کے، کیونکہ وہ ہمارے سناروں کے کام آتی ہے اور ہمارے مکانوں کی چھتوں کے بنانے میں کام آتی ہے، یعنی اس کا استثناء فرما دیں تو بڑی کرم نوازی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سوا اصغر گھاس کے۔ پھر اکرمہ نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ شکار کو کیا چیز بھگاتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم اس کو سائے سے اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھ جاؤ۔ تو اس میں دو باتیں توجہ طلب ہیں، کئی باتیں تھیں لیکن میں اس پہ پہلے اصل میں کلام کر چکا ہوں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے مکے کو حرم بنایا ہے، اس کا بڑا احترام کرنا چاہیے۔ دوسرا اس کے اصغر گھاس جو ہے، یہ بعض نے اصغر بھی اس کا ترجمہ وہ تلفظ کیا ہے، اس گھاس کو سرکار نے کاٹنے کو منع کیا، لیکن پھر جب ریکویسٹ کی گئی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی احکام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے، آپ اس میں تغیر و تبدل کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی آپ تبدیلی کریں گے وہ مشیت الہی کے موافق ہی ہوگی۔ اس لیے اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے حضرت جب حج کا حکم نازل ہوا تو اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کویسچن کیا، یا رسول اللہ کیا یہ حج ہم پر ہر سال فرض ہے؟ سرکار خاموش رہے، سوال دہرایا گیا، پھر خاموش رہے، پھر سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، زندگی میں ایک بار، اور فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو تم پر ہر سال فرض ہو جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ شرعی احکام کے معاملے میں اختیارات سے نوازا ہے۔ اور صحابہ کرام کا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ اس کا استثناء کر دیں، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا بھی یہی ذہن تھا، اور وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی میں وہ رسائی حاصل ہے کہ آپ شرعی احکام میں تبدیلی کروا سکتے ہیں، ورنہ جو پہلی عاجز ہو، جو کر ہی نہ سکتا ہو، تو اس سے ریکویسٹ کرنا یہ تو ٹھیک نہیں۔ تو اس لیے ان کا کہنا ہی یہ بات ثابت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرعی احکام میں اختیار حاصل تھا، یہ ان کے اوپر بھی چیز منکشف تھی۔ پھر جو سرکار نے فرمایا تھا کہ اس کے شکار کو بھگایا نہ جائے، اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں کہ آپ کھڑا تھا، آپ نے پتھر مار دیا، اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا، وہ بھاگ رہا ہے۔ تو حضرت اکرمہ اپنے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ شکار کو بھگانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اگر وہ سائے میں بیٹھا ہو تو اس کو نہ اٹھاؤ، ڈسٹرب نہ کرو۔ تو اس سے ذرا یہ بھی ذرا توجہ کرنی چاہیے کہ بعض لوگ بڑی معذرت کے ساتھ مکے میں ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کو بے حد تنگ کرتے ہیں، اور یہ خاص طور پہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ ٹریول ایجنسیوں کے ایجنٹ وہاں پر موجود ہیں، انتہائی حاجیوں کے ساتھ، عمرہ کرنے والوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی جاتی ہیں، ان کو تنگ کیا جاتا ہے، وہ اس حدیث کو ذہن میں ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔